وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہوا تھا کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو، اسلام لانے والوں کو اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ اپنے پیغمبر کو یہ نہیں کہنا راعینا، بلکہ کہنا ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ لائٹ چلاؤ آواز۔ وقول انظرنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اور تحویل کعبہ کے حوالہ سے گفتگو تھی کہ جی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے، چہرہ کرنے کے حوالے سے جو چیزیں شروع ہو چکی تھی کہ جی یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے باتیں چل پڑی ہیں۔ پہلے ادھر کو چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ یکدم ہی سارے معاملات اس طرف کو چل پڑے ہیں۔ جو منافقین تھے ظاہری طور پہ بڑے ساؤ بن کے، بڑے اچھے اور بڑے نیک اور بڑے پاسا داڑیاں رکھ کے اور بڑے چوغے پہن کے، پگڑیاں رکھ کے اور ہاتھوں میں ذکر کرتے کرتے مسجدوں کی طرف جو آتے تھے، اونچی اونچی آ کے سلام بھی کہتے تھے اور اونچی اونچی آ کے جبیاں ڈالتے تھے ایک دوسرے کو، بڑے محدت اور مدت کا آگے ثبوت بھی دیتے تھے۔ لیکن ان کی حقیقت اور ان کے دل کا جو بغض تھا اور دعوت اور کینہ اور کدورت اس حد تک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ دیکھا جائے ان میں سے کون بدبخت ہے، کون علیین میں سے ہے، کس کا مقام معلیٰ ہے، کس کا مقام سب سے بدتر ہے۔ اور جب یہ تحویل کعبہ والا معاملہ ہوا تو بڑے لوگوں کی اصلیت سامنے آئی، کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر اس بات کا اعلان تھا کہ آخری پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نزول ہوگا، سرور دو جہاں جب تشریف لائیں گے تو آقا کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، 16 یا 17 ماہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی، تو آسمان کی طرف چہرہ بلند کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے اور اس بات کا دل کے اندر گمان کرتے کہ جی کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا، ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی گئی۔ عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ اور یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی اللہ کے نبی کو نماز کے اندر ہی حکم ہوا اور اللہ کے نبی ویسے پھر گئے اور وہ پھر تحویل کعبہ ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، روایات میں ملتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ مسجد قبلتین جو ہے وہاں پہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد قبلتین پہنچے، وہاں پہ دیکھا کہ وہ جو سارے کے سارے نمازی ہیں وہ مسجد حرام نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز ادا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ادا کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی۔ تو وہ سارے کے سارے پھر گئے، انہوں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ یہ جو تحویل کعبہ والا معاملہ ہوا ہے تو یہ قبلہ جو تھا، یہ پہلے بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی جانب تھا، یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب
شمال کی جانب تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے کہ پیارے پیغمبر نے مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لیا ہے، تو ایز اٹ از وہاں سے انہوں نے اپنا جو امام تھا وہ ادھر شفٹ ہو گیا، سارے نماز اس کے پیچھے موو ہو گئے۔ اندازہ کریں آپ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے بیوقوف سوال کرتے ہیں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ بیوقوف۔ من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بنا کیا ہے جی، پہلے ادھر کو اب ادھر کو، یہ چکر کیا ہے؟ تو آپ ان کو کہہ دیجئے مشرق و مغرب کی یہ جو سمتیں اور یہ جو جہتیں ہیں، یہ ساری کی سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تم ایمان والے، اسلام والے، سجدہ کرنے والے بنو، نہ کہ تم کیڑے نکالنے والے بنو جی، یہ کا معاملہ ہو گیا۔ لو جی ابھی یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لوجیکلی پروف تو کر کے دکھائیں۔ یہ تو جی بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ اسلام، دین، شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے میرے دماغ کے مطابق سمجھ آئے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اور ایک چیز کو سامنے دیکھنا، جج کرنا، مشاہدہ کرنا، اس کو اچھے طریقے سے آبزرو کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، ساری کی ساری تسلی کرنے کے بعد پھر کہنا کہ میں ایمان لایا، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ نے فرعون کو بڑا ڈرایا، اللہ کی بڑی آیات اور بینات سے اس کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس کو بڑا ہی باور کرایا، لیکن وہ بندے کا بچہ نہیں بنا۔ جب غرق ہوا، پانی کے اندر ڈوبا، جب اس نے دیکھا کہ آخری وقت آ گیا ہے، میں خود کو رب رب کہلواتا تھا، میں خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہلواتا تھا، اب میں یہ سمندر کے پانی کے اندر غرق ہونے لگا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس بدبخت کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، یہ بدبخت کلام بھی نہ کر سکے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ آخری وقت آ گیا ہے، پاؤں کے پوروں میں سے جان نکلنا شروع ہو گئی ہے، آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں پھرنا شروع ہو گئی ہیں، ساتھ تم سر تسلیم خم کر دو۔ یہ کس چیز کا ایمان ہے؟ ایمان تو وہ ایمان ہے، جوانی سر پہ ہے، نشیدہ سامنے بیٹھی ہے، تمہارے پاس سارے اسباب و ذرائع اور سارے معاملات موجود ہیں، پھر بھی تم کہو انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور میں نے اللہ کے پیغمبر کے احکامات سنے ہیں کہ اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہوتا کہ جب سوٹی پکڑ کے چلنا پڑے، گناہ کرنے کی استطاعت نہ رہے اور نیکی اور بدی کے اندر فرق نہ پتہ چلے، کوئی ہاتھ پکڑ کے چھوڑنے جائے تو بندہ کہ میں اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، میں تو مسیطے ہی آنا، میں تو تسبیح دانے پھیرتا رہنا، میرے رب رسول تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس چیز کا نام ایمان اور شریعت اور کامل ہدایت یافتہ لوگوں کی صفوں والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ دوسرے پارے کا آغاز ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ قبلہ کی تحویل، قبلہ کو پھیرنے کے حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی کل 286 آیات ہیں، 252 آیات اس دوسرے پارے کے اندر مرکوز ہیں۔ اور اس بات کو بھی یہیں پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی اور سورتوں کی ترتیب فرمائی ہے۔ جب نزول ہوتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کاتبین وحی کو، یہ سورت مبارکہ میں سے، اس سورہ مبارکہ میں یہ والی آیات کو، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں، اس کے اختتام میں، اس کے یہاں پہ یہ ترتیب لگا دی جائے۔ جبکہ یہ جو رکوع والا معاملہ ہے اور یہ جو سپاروں کی تقسیم والا معاملہ ہے، یہ بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے جو ہیں جی، اس پارے کے اندر معاشرتی احکامات کو بڑا کھول کے بیان کیا گیا ہے، معاشرتی احکامات کو مفصل بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو لغویات ہیں، جو معاملات تمہیں درپیش ہیں، اس چیز کو واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور جو عبادات ہیں اس کو مجمل بیان کیا گیا ہے، اختصار کے ساتھ کہ جی ٹچ دے دیا گیا۔
اور وہ مجمل انداز سے ایسا بیان ہوا ہے کہ اس کے اوپر آپ چاہے گھنٹوں اور چاہے سینکڑوں کتابیں لکھنے بیٹھ جائیں تو آپ کا وہ مواد ختم نہیں ہوگا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے، اور معاشرتی معاملات کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح انداز کے ساتھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے، اس ذات کی خشیت الہی اپنے دل کے اندر بٹھانی ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتے پھرنا، لوگوں کا خوف نہیں ذہن میں رکھنا، اور ضروری نہیں خوف اسی بات کا ہو کہ فلانا مجھے مار دے گا، صرف اس بات کا خوف نہیں ہوتا، یہ بھی خوف ہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا تو کہیں سے میری روزی روٹی کا معاملہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ جبکہ خشیت والا جو معاملہ ہے وہ صرف رب جلیل کی ذات کے ساتھ خاص ہے، انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اسی میں انسان کی بندگی کا حسن ہے، بنسبت کے بندے بندے سے ڈرتا پھرے، بندے بندے سے ڈرتا پھرے۔ اور خوف جو ہے وہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی باعظمت اور کسی باروب شخصیت کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کی پہچان کے بعد اس کی عظمت کا روب جب انسان کے دل پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْنِ وَاخْشَوْنِ، ڈرنا تو صرف مجھ سے ڈرنا ہے، خشیت الہی پیدا کرنی ہے، بندے بندے سے نہیں ڈرتے پھرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرنا ہے، نافرمانیاں نہیں کرنی۔ اور کفر کا جو مطلب ہے وہ ہم کل سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو 3 باتوں کو اپنا لے، بڑے شاندار اصول، جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلمات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا گیا؟ جوامع الکلمات، کہ میں مختصر انداز سے ایسی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرماتے ہیں، اس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ اس کے اندر تمہاری سینکڑوں برس کی زندگیوں کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی جس کو چاہیے اس کے لیے 3 اصول ہیں، بڑے شاندار اصول، قرآن بتلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، پہلا کامیابی کا اصول تو یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ اور آپ کے اور میرے ذہن میں صبر کا معیار دار و مدار صرف یہی ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچہ مر جائے، ابا مر جائے، بیوی مر جائے، کوئی بڑا ہی قریبی تھا وہ مر گیا، اب رونا نہیں ہے، اب صبر کرنا ہے۔ اس چیز کا نام صبر نہیں ہے۔ انسان کو زندگی میں بڑے معاملات پیش آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دل برداشتہ ہو جانا مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو راہ و بقا کرتا پھرے، بندے بندے کے سامنے ایسے گفتگو کرے کہ اس کو ترس آئے، وہ کہ یار دعا کر، اس ٹائم تو جس حالت چاہے گا اللہ میرے کو 4 پیسے دے میں تیری مدد کرا۔ انسان کا اور مومن کا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ وہ رب جلیل کی ذات ہے، اس کی تقسیم ہے، اس نے مجھے پسند کیا ہے کہ میرے گناہ جڑیں، میرے معاملات بہتر ہوں۔ اور قرآن کا تو فیصلہ ہی یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مجھے کس بات کا غم ہے، مجھے کس بات کا اندیشہ ہے کہ میں ایسے روتا پھروں، آہو بے کہا کرتا پھروں، لوگوں کے سامنے ایسی کیفیت بناتا پھروں کہ لوگ میرے پہ ترس کھاتے پھرے؟ یہ کیسی بات؟ مومن کو مضبوط اور توانا ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر بڑے بڑے معاملات آتے ہیں، آپ نے اور میں نے اور آج کل کے معاشرے نے کون سی مشکلات کا سامنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر کبھی ڈرون گرا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہو؟ کبھی ہمارے اوپر ایسے مسائل آئے ہوئے ہوں کہ جی سالوں سال پانی نہیں میسر ہے؟ کبھی ہمارے اوپر ایسے مسائل آئے ہوئے ہوں کہ جی اناج میسر نہیں ہے؟ یہاں پہ لوگ اپنے بچے بیچتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے اور میں نے کون سی مشکلات دیکھی؟ آپ کی اور میری مشکلات یہ ہیں کہ جی میں نے جے ڈوڑ کا پرفیوم لینا تھا، مجھے ملا نہیں ہے، میں جا کے بننزا کا لے آیا۔
یہ مشکلات ہیں ہماری. آپ کو اور مجھے یہ مسئلے ہو رہے ہیں کہ میں نے سٹی بک کروانی تھی لیکن وہ فلانا ماڈل مجھے ملا نہیں ہے، بالآخر میں نے جو ہے یارس بک کرا لی. یہ کون سی مسائل؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اصول دیا ہے کہ پہلا کام جو کرنا ہے وہ صبر کرنا ہے. دنیا کے زندگی کے ہر مسئلے کے اندر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو یہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. اب میں یہ بات واضح انداز سے کروں گا تو پھر اس کے اندر فرقہ واریت والا میرے اوپر آپ لیبل لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو کام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، اور اس کے بعد وبشر الصابرین، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اور الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور جن کو مصیبت پہنچتی ہے، جن کو رنج پہنچتا ہے، جن کو غم پہنچتا ہے، وہ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ان کی زبان سے کلمہ کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا. اس کے اندر میرا کردار کیا ہے؟ میرا کردار کیا ہے؟ ہزاروں، بیسوں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں مجھ سے بڑھ کے ہیں، اللہ نے ان کو نہیں نوازا. اور میں ادنا ہوں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نک پونجندہ نہیں والا ہے، تو اللہ نے مجھے نوازا ہے. تو اللہ نے اگر مجھ سے لے لیا ہے تو اس میں میری کون سی کامیابی اور کامرانی ہے؟ بنسبت کے انسان یہ کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے. اور دوسری جانب کوئی بندہ قارون کی طرح کہ جی یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ اونٹوں کے جو قافلے ہیں جنہوں نے یہ میرے خزانوں کی چابیاں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ سارا مال و متاع، ساری دولت اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ مجھے اللہ نے نہیں نوازا، یہ میرے دماغ نے، میری عقل نے، میرے ہاتھوں نے کام کیا تو میں نے یہ حاصل کیا. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا اور قیامت تک کے لیے دھنستا چلا جائے گا. اور ایسی کامیابی اور کامرانی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ بشیر الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری. اس کے بعد جناب ہاجرہ کی مثال ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جناب ہاجرہ کی مثال دی ہے اور ان کی صبر اور ان کی استقامت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا ہے کہ ہاجرہ نے جس طرح صبر کیا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑ لگا رہی ہیں، بچہ نو مولود ہے، نیو بورن بیبی ہے، اس کے آہو بقا کر رہا ہے، رو رہا ہے، پانی کی تلاش ہے، رب توکل جناب ابراہیم چھوڑ آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا، صبر کا اظہار کیا ہے، استقامت کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمزم جاری کر دیا ہے، قیامت تلک کے لیے لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے. صبر کی، استقامت کی اللہ تعالیٰ نے یہ جزا دی ہے. اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا جو الہ ہے وہ الہ واحد، ایک الہ ہے، واحد رب ہے، اور وہ ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کے بعد حلال و حرام کے بارے میں آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک ذکر ہے کہ اے ایمان والو، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یونیورسل اصول، فارمولا عالمی طور پہ بیان کر دیا گیا. اے لوگو، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نوازا ہے تو 25,000 روپے کا بھی کھانا کھانا پڑتا ہے تو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسراف نہ کرو. اور اگر اللہ نے دیا ہے اور تم جا کے
10 रुपए کی ٹکی اور 5 روپے کا نان لے کے کھانا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو کھاؤ، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال ہے پاکیزہ ہے، حلال بھی ہو طیبا پاکیزہ بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطوات الشیطان، یہ 2 قدم ہیں، شیطان نے آگے قدم رکھا ہے، جو اس کی پیروی کر رہا ہے اس نے اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ دیا، اس نے یہ قدم اٹھا کے آگے رکھا ہے، اس نے اپنا پیچھے والا قدم اس پہ رکھ دیا، قدم با قدم اس کی پیروی کرتے چلے جا رہا ہے۔ یہ خطوات شیطان، شیطان کی پیروی ہے، اور اس کا واضح اور روشن مثال، بین مثال اگر ہم نے اپنے میں سے دیکھنی ہے تو یہ نظر آتی ہے کہ فجر کی اذان ہوئی، پھر ظہر کی ہوئی، پھر عصر کی ہوئی، پھر مغرب کی ہوئی، پھر عشاء کی ہوئی، ان نمازوں میں بھی ہم نہیں پہنچے، نمازوں کے درمیان ہم نے جھوٹ بھی اچھے انداز سے بہت خوب اور خاطر خواہ طریقے سے بولے، کھانا کھایا تو کسی کے ساتھ جھوٹ بوٹ بول کے اس کو کہانی کروا کے اسے کھانا بھی کھا لیا، اس دوران کوئی فلم ڈرامہ گانا بھی سن لیا، اتنی دیر میں کوئی اور دوست آ گیا جس نے کوئی مشورہ مانگا، اس کو مشورہ بھی غلط دے دیا، اتنی دیر میں کوئی اور آ گیا، اس سے کچھ پیسے بھی ہتھیا لیے۔ یہ ساری کی ساری جو تقسیم چل رہی ہے، معاملہ چل رہا ہے، روٹین چل رہی ہے، یہ سارا کا سارا شیطان کی پیروی والا چل رہا ہے، کہ کاروبار کر رہا ہے۔ اس نے نمازیں بھی چھوڑی، نمازوں کے درمیان جتنا کاروبار کیا وہ بھی سارا باجی نیدا نہیں نیدا ہے، اللہ کی قسمیں نیدا نہیں نیدا ہے، باجی اس طرح بھائی اس طرح کر کے وہ قسمیں اٹھاتا گیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا گیا، شیطان کی پیروی کرتا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، اگر پھر بھی ہمیں سمجھنا ہے تو ہمارے سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ہمارے سامنے جب واضح ہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو حرام، غیر اللہ کے نام کا جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کا دیا گیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آمنو یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے، خون اور جو خنزیر ہے، پگ ہے، سور ہے، اس کو جو ہے وہ کھانے سے منع کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جو اللہ کے راہ کے علاوہ خرچ کیا گیا ہے اللہ کے نام کے علاوہ وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ آیت البر ہے، نیکی والی آیت ہے، کہ نیکی یہی ہے کہ تم یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارو، نہ کہ تم یہ ڈھونڈتے پھرو، تلاش کرتے پھرو کہ جی قبلہ کدھر کو ہے، جی مسلح کتنے بچھاواں، جی میرے کپڑے نہیں صحیح، میں تے ہنے رنگ کر کے آیا ہیں، جی میں مستریاں دا کام کرتا ہے، میرے تے معاملات اس طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، یکسو ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ قبلہ کا پتہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر لو، قبلے کا نہیں پتہ، جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے اس طرف چہرہ کرو، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی صدا کو بلند کرو۔ اس چیز کا نام جو ہے وہ نیکی ہے اور اللہ کی اطاعت گزاری ہے، نہ کہ تم دوسری باتوں پہ پھرتے رہو، میرے کپڑے نہیں صحیح، میرا وضو نہیں ہے، جی سردی پڑی ہے، میں اس ٹائم میں زور نصر پڑھ لوں گا، میں جی پڑھ آیا ہوں، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکوں والے، ایمان والے لوگوں والی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فوجداری احکامات کا ذکر فرمایا ہے، عدت کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، مہر کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 183 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، اور نشانی اور وجہ اور یہ ہے، ریزن یہ ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اور متقی بنے گے فائدہ ہمیں ہے اور
انسان کو جو ہے آج کل تو سائنس پروف کرتی پھرتی ہے کہ جی جو اس طرح کر کے بھوک پیاس تھوڑی سی کاٹتا ہے اس کو جو ہے کینسر کے اس کے اندر بڑے ہی جو اسباب ہیں، کینسر کے بڑے مسائل ہیں، ان سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں روزہ رکھتے کہ ہم کینسر سے دور ہو جائیں، ہم تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ سید دو جہاں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن کے اندر حکم ہے، ہماری کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس کے بعد یہ جو روزوں کے احکامات ہیں اور ان کے اندر جو جن لوگوں کو استثناء حاصل ہے کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھنے، ان میں سے وہ لوگ جو مقیم ہیں انہوں نے تو روزے رکھنے ہی رکھنے، تو جو مسافر ہیں انہوں نے روزے چھوڑ دینے، مطلب وہ بعد میں ان کی قضا دے دیں۔ اور اس کے بعد بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ کسی دوسرے کو روزے رکھوا سکتی ہے، کوئی پریگننٹ لیڈی ہے وہ کسی دوسرے کو روزے رکھوا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کوئی مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ اگر 2 3 4 گھنٹے کچھ نہیں کھائیں گے آپ کے مرض کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، آپ کے معاملات بگڑتے بگڑتے بگڑ جائیں گے، آپ کی جان جانے کا بھی اندیشہ ہے، ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے نرم رویہ رکھا ہے کہ کسی دوسرے کو روزے رکھوا، لیکن جان بوجھ کے اندر اس کے اندر سستی نہیں کرنی، جان بوجھ کے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ کو کون دغا دے سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا منبع ہے اور ہدایت اور فرقان کا، جو تم میں سے اس میں جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ یہ کرے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اللہ کے پیارے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر میرے بندے، یہ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اندازہ کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عبادی میرے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیارے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا اپنے رب کو پکارتا ہے فلیستجیبوا لی، تو اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جو ہدایت والا ہے، جو کامرانی اور کامیابی چاہتا ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام کو یکسو ہو کر پکارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف والا جو معاملہ ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم نے یہ جو اعتکاف کرنا ہے مسجد میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہمارے ہاں معروف ہے خواتین جی گھر کے اندر یہ خیمہ لگایا ہے اور وہیں پہ کہتی جی ہمارا اعتکاف ہے، ہم نے 10 دن کسی کو چہرہ نہیں دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جو تم نے اعتکاف کرنا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر یہ تم نے اعتکاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال دھوکے سے نہیں کھانا، اگر تمہیں ضرورت ہے اس سے مانگ لو، اس سے قرض لے لو، اس سے ادھار لے لو، اس سے قرض حسنہ لے لو، ادھر نیچے آ جاؤ بھائی، قرض حسنہ لے لو، اس سے مانگ لو، لیکن یہ نہیں کہنا کہ دھوکے سے فراڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کو گما کے اس سے جو ہے آپ ہتھیار لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل انداز کے ساتھ ایک دوسرے سے مال نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حج کا ذکر ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اس بات کا ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا
جس نے تمہارے ساتھ پہلے زیادتی کی ہے، اب تم اس بات کو مد نظر نہیں رکھو کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو آقا کا امتی ہوں، اس نے مجھے کوئی بات نہیں اتنی دفعہ تھپڑ مار لی ہے، اس نے اتنی دفعہ میرے اوپر گاڑی چڑھا دی ہے، اتنی دفعہ اس نے میرے ساتھ ظلم اور جبر کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، میں آقا کا امتی ہوں، میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، اس نے مجھے اتنی دفعہ تکلیف دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ در حقیقت یہ حکم کفار کے لیے ہے، لیکن یہ جملہ معاملات کے اندر یہ حکم کا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، پہلے زیادتی اس نے کی ہے، تو تمہارا کام کیا بنتا ہے کہ تم جوابی کارروائی کرو۔ یہ نہیں ہے کھلے بن کے بیٹھے رہو، وہ تھپڑ مارتا ہے ماری جائے، مکے مارتا ہے ماری جائے، تمہیں ذلیل کرتا ہے کری جائے، تم چپ کر کے سائیں بن کے بیٹھے رہو۔ مومن کی شان شان نہیں ہے، ایک دفعہ دو دفعہ درگزر کر لی ہے، نیکی اجر لے لی ہے، تمہارے منہ پہ وہ تھوکتا پھر رہا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں جی اچھا نہیں لگتا، اگر اس نے ایسے کر لیا تو میں کیوں ایسے کروں، اگر اس نے مجھے مار لیا تو میں کیوں ماروں، اگر اس نے شرارت کر لی ہے تو میں کیوں کروں، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کر لی تو میں کیوں کروں، اگر اس نے بدتمیزی اور بدعنوانی بددیانتی کا اظہار کر لی، اپنی خباثت جھاڑ لی ہے، تم ایک دو دفعہ اس کو اچھے انداز سے سمجھا لو، پھر بھی وہ بندے کا بچہ نہیں بنتا، تو تمہیں کیا حکم ہے کہ تم جوابی کارروائی کرو، اس کے اندر بڑھنا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر بڑھتا نہیں ہے، بمثل ما عتدا، اسی کی مثل کرنا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک تھپڑ مارا تو اس کو جوابی کارروائی میں 3 تھپڑ مارو، یہ چیز نہیں ہے۔ اس کو صرف تم نے اس بات کا اندیا دینا ہے کہ تمہارے لیے میرے لیے میں تمہیں ظلم کرنے سے روک رہا ہوں، صرف اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ نے قیامت کے دن تم سے حساب لینا ہے، اور قیامت کے دن تم وہاں پہ نہ پھنس جاؤ بنسبت کہ تمہارا جو ہے وہ چھاکا کھول جائے کہ مجھے بھی مارا، اس کو بھی مارا، اس کو بھی مارا، جگہ جگہ منہ مارتے پھرے، بالآخر جی بدماش یہ کون ہے جی؟ یہ محلے کا ڈون ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے دکان سے گولی ٹافی چوری کی، کوئی نہیں بچہ ہے، اتنی دیر کو کسی دن کسی کی موٹر سائیکل سے پٹرول نکال لیا، اور 4 دن گزرے کسی کی گاڑی پہ سکرائی ڈال دیے، اور 4 دن گزرے گاڑی کا وہیل ہی کھول لیا، اس سے اگلے دن پتا چلا جی کہ میرے پیچھے آئے گا، اتفاقیہ گاڑی کو چابی لگائی، لاگی، گاڑی کو آگے لے گیا، اس دن کے بعد وہ ڈون ہو گیا۔ جس دن اس نے ایک ٹافی چرائی ہے اسی دن اس کو پڑھ کے 2 تھپڑ مارنا، اس کو بتاؤ کہ یہ تمہارا کام غلط ہے، اور اتنا ہی کرنا ہے جتنا اس نے کیا ہے، بڑھنا نہیں ہے، صرف اس نظریے کے ساتھ کہ قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ آج آپ کو اور مجھے مولوی بڑے گندے لگتے ہیں کہ جی ایسے پیسے مانگتے ہیں، ایسے کہتے جی اللہ کی راہ دیو، اے کہتے صدقے کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ دے اندر ونڈو، انہوں نے پیسوں سے علاوہ کام بھی کوئی نہیں۔ اب شریعت کے اندر اگر اس بات کو واضح انداز سے دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1 نہیں 2 نہیں 20 جگہ پہ صحابہ سے کہا ہے لاؤ صحابہ مال جمع کرواؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، غرباء مساکین کی، عاملین کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کرنی ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ صحابہ نے مال دیا، اللہ کے نبی نے مال جمع کیا، لیکن آپ کو اور مجھے گندے لگتے ہیں تو مولوی لگتے ہیں، یہ ہماری بدبختی کا حال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے مسائل کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ تم نے جو حج کرنا ہے، یہ جو تم نے عمرہ کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری زندگی بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ اللہ سے جو یہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور خطوات الشیطان کا مطلب ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں،
اور ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ میرے حق میں ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملنا ہے، بیٹے کو اس سے بیٹی کی نسبت پورا حصہ ملنا ہے، تب بڑی شریعت پسند آتی ہے کہ ابو جی نے جو وراثت چھوڑی ہے، بیٹی کو تو 25 لاکھ مل رہا ہے، مجھے 50 لاکھ مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا اکڑ کے کہتا ہے جی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، جی شریعت کہتی اویں آپا کرنا ہے، جی شریعت کہے گی، جی اسلام کے اندر جی اللہ کے نبی کا حکم ہے آپا اویں ہی کرنا ہے۔ اور جب بات آتی ہے بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دینے کے بارے میں تو تب کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں جہیز بنا کے دیا، میں نے تو تمہاری شادی پہ اتنا خرچ کیا ہے، وہ تو تمہارا حصہ تھا بھی تمہیں دے دیا۔ بیٹیوں کو مضبوط کرنا چاہیے، بہنوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کے نام ان کی پراپرٹی کرنی چاہیے تاکہ ان کے شوہروں کے اوپر اس بات کا روب رہے کہ اس کے پاس بھی کوئی آنا دھیلا ہے، اس نے کہاں لے کے جانا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دے دے، وہی اگر اس کا دل اور موم ہو گیا تو خود ہی بھائی کو دے دے گی۔ لیکن بیٹیوں کو بہنوں کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ جو کچھ ان کے پاس ہو وہ بھی ہتھیار لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اس طرح کے بدبخت نہیں بننا کہ چلتے پھرتے تم سبحان اللہ کرتے پھرو اور دل کے اندر اتنی قدورت اور دل کے اندر اتنا عناد ہو کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے اکساتے پھرو، ایک دوسرے کے لیے ان کو جھگڑے پر آمادہ کرتے پھرو، ایک دوسرے کو ان کے ساتھ لڑواتے پھرو اور چلتے پھرتے تمہاری آوازیں نہ نیچی ہوں کہ جی حاجی صاحب آئے نے مسیطے بڑے نے پتہ لگ گیا سبحان اللہ تو ہی ایسا مسیطے آپ ہیں۔ اس چیز کا نام نیک نامی اور شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی جامع ایک آیت کا نزول فرمایا، آپ کو اور مجھے جوڑنے کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت ہی عزم بالجزم کے ساتھ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ام حسبتم، تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ اور میں یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ اس بات کا ذہن میں تصور نہ لے کے بیٹھے کہ جی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حتیٰ زلزلوا یا وزراء وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑا جائے گا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے گا اور اس کے جو ساتھ والے ہیں وہ پکار اٹھیں گے، کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے پیغمبر، متى نصر اللہ، اب نہیں تو کب اللہ کی مدد کب اترے گی ہمارے لیے؟ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کتنے انبیاء ہیں، ان کو ناحق قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے اوپر آرے چلائے گئے، کتنے نبیوں کو کتنی ہی ظلمتوں کا، کتنے ہی جو ہے وہ بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس قدر آزمائشوں کے ساتھ، کس قدر پریشانیوں کا سامنا رہا ہے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، رسول کے ساتھ والے ایمان والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ اکبر، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگر ہم نے بھی جنت کا حصول ممکن بنانا ہے تو یہ سارے کے سارے دشوار رستوں کو گزارنا پڑے گا، ان سے گزر کے جنت حاصل کرنی پڑے گی، وگرنہ اگر آپ کا اور میرا یہ ذہن ہو کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھی جاؤ، جنت ٹکٹاتا ہے، یہ وہم، یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جنت حاصل کرنی ہے، نعمتیں حاصل کرنی ہیں، بڑی کوشش و کاوش کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے مستری بننا ہو وہ سالوں کے سال دیہڑیاں کرتا ہے، پھر جا کے اس کو کاڑی پکڑنے کا، اس کو پلستر کرنے کا، چنائی کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور اگر جنت حاصل کرنی ہو تو صرف سبحان اللہ کہی جاؤ بیٹھ کے،
سبحان اللہ لوئی جنت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شراب کا، جوے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن کا اسلوب سمجھیں آپ، کس قدر حسن انداز سے عرب کے لوگوں کو، عرب کے جو باشندے تھے ان کو قرآن نے سمجھایا ہے، بتلایا ہے، ان کو قرآن نے منوایا ہے، اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو تم جوا، شراب اور یہ تمہارے درمیان بڑے ہی عرصے سے تمہارے درمیان یہ چیزیں موجود ہیں، تمہارے بڑوں کے اندر، تمہارے چھوٹوں کے اندر اس بات کا بہت زیادہ یہ معلوم ہے کہ جی شراب بھی چلتی ہے، جوا بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسن انداز سے ان کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ اس کے اندر فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ہے لیکن تھوڑا ہے، لیکن جو نقصان ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیں کہ جوے کے اندر، شراب کے اندر فائدہ کیسے ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اس کے اندر تھوڑا فائدہ ہے۔ اب کوئی اٹھے وہ کہے کہ جی شراب کے کاروبار میں فائدہ ہے، شراب کے کاروبار میں فائدہ ہے، بیچو۔ کوئی اٹھے وہ کہے جی جوا کھیلنے میں فائدہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے لیکن تھوڑا ہے۔ چلو تھوڑا فائدہ ہی ہے تو چلو بندے کو حاصل تو کرنا چاہیے۔ عرب کے اندر کیا دستور تھا، وہ یہ کہ وہ جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ٹھاک قسم کا جوا کھیلتے، شراب کے کاروبار ہوتے، سارا کچھ چلتا تھا، لیکن اس سے مال جو حاصل کرتے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کیا مینٹیلٹی ہے ان کی، پھر جوے سے، شراب سے کمائی کرو، غریبوں کے اندر تقسیم کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے کیا آگے اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے، یہ جو تم کرتے پھرتے ہو نا یہ تمہیں ظاہری فائدہ نظر آتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہوئی تو ان کے پاس، مکے کے تاجروں کے پاس حتیمِ کعبہ کو بھی چھتنے کے پیسے نہیں تھے۔ حلال کمائی، طیب کمائی، حلال روزی ان کے پاس وہ بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ جتنی تھی اس سے صرف وہ کعبۃ اللہ کی وہ جو چار دیواری ہے وہ ہو سکی، لیکن جو حتیم والا حصہ ہے اس کو وہ کعبۃ اللہ میں شامل نہ کر سکے۔ لیکن تاجر تو بڑے شاندار تھے، جنگیں کرنے آتے تھے تو ٹھیک ٹھاک قسم کا اسلحہ اور ٹھیک ٹھاک قسم کی آسائشوں کے ساتھ آتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 200 سے 242 تک معاشرتی احکامات ہیں، اور اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے حکم ہے کہ تمہاری کھیتیاں جہاں سے تم آنا چاہو آ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خلا کی عدت کا ذکر ہے کہ یہ ایک حیض ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 236 سے 237 تک جو مہر ہے جو شادی کے وقت ادا کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد نماز عصر کی جو ہے وہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ اس کے اندر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ جی نماز وسطیٰ کے حوالے سے وہ کون سی نماز ہے، جبکہ سب سے مضبوط قول نماز عصر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا فرمائی کہ کفار و مشرکین پہ ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ، یہودیوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ انہوں نے جو ہے ہمیں نماز عصر سے دور رکھا، نماز عصر ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو پر عذاب نازل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی جو ہے وہ پابندی کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑھا کر دے۔ اور اس کے بعد تبرکات کا تصور، اس چیز کا ذکر ہے تابوت سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ وہ نہیں ہے جو آج کل اہل تشیع کے درمیان بڑا ہی نظر آتا ہے۔ سیدنا ام سلمہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک برتن رکھا تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے، کوئی بیمار ہوتا تو اسے وہ پانی مبارک پلا دیا کرتے تھی، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔ اس کے بعد طالوت کا اور جالوت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جناب داؤد کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ سے نوازا تھا۔ انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی اور حکمت اور علم سے نوازا، اور اسی طرح فساد کا زمین پر خاتمہ ہوا۔ اسی بات کے ساتھ دوسرے پارے کی
تفصیل خلاصہ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔